بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد. آج آپ کو پتہ ہے سب لوگ اسی کے انتظار میں ہوں گے. کافی لوگوں کے پیغامات یہی تھے کہ آج جو کچھ پی ڈی ایم میں ہوا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں. ظاہر ہے آج کا جو ہے 10-12 منٹ کا شو پی ڈی ایم پہ ہی ہوگا. اس میں 2-4 باتیں اور بھی آپ سے بتاؤں گا, وہ اہم ہوگی. پوری آپ ضرور سنیں کہ یہ سب کیوں ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے, جو لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پوری دیکھتے ہیں, اصل مسئلہ یہ دیکھتے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن بہت سارے لوگ 5 منٹ بعد اسکپ کر دیتے ہیں, تو وہ بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ 12-14 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے. تجزیہ جو ہوتا ہے نا, خبر تو آپ 2 منٹ میں دے دیں گے, خبر تو آپ نے یہ بتایا ہو گیا, لیکن تجزیہ جو ہے نا ہمیشہ کچھ ٹائم لیتا ہے, کیونکہ اس کے اندر اس کی اپ اینڈ ڈاؤن اور وجوہات بتائی جاتی ہیں. تو جو لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے یہ بنیادی طور پر وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھانمتی نے کنبا جوڑا, وہ کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا, یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ وہ تھا. اور اس میں جتنی جماعتیں جمع تھیں وہ سب اپنے ذاتی مفاد کے لیے تھیں. یہ مہنگائی کی باتیں آپ کو بتا رہا تھا کہ مہنگائی کا جو مسئلہ ہے اور یہ جناب عوام پس گئی اور یہ ہو گیا اور پیٹرول کی قیمتیں, یہ ایشو ان کا ہے ہی نہیں. کیونکہ دیکھیں جس کے اندر جو لوگ ہیں پی ڈی ایم کے اندر, اس میں 10-12 جماعتوں جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں یا ان کو جو فالوورز ہیں, جو 8-10 جو لوگ بیٹھے ہیں جو حلوے کھا رہے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں, دعوتیں ہو رہی تھیں, ان میں سے کس کو پیٹرول کی پرابلم ہے؟ پیٹرول کی پرابلم ہو سکتا ہے مجھے, ہو سکتا ہے آپ کو. ان لوگوں کو کوئی پیٹرول کی پرابلم نہیں ہے, ان کو کوئی کسی چیز کی پرابلم ہے. یہ اصل میں صرف ایشو کو کیش کراتے ہیں لوگوں کو روڈوں پہ نکالنے کے لیے. تو میں بارہا کہتا تھا کہ یہ سارے معاملے جو ہیں یہ نہیں چل پائیں گے. حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے گرد معاملات کو درست رکھے. لیکن کیا ہوا کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا, اشارہ بھی دیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں حکومت کے لوگ ادھر عمران خان کے ساتھ بھی تھے جو ڈبل کھیل رہے تھے. تو نتیجہ کیا ہوا تھا کہ زرداری صاحب نے, پھر میں نے ہمیشہ بتایا کہ وہ بھی وکٹ کی جو جانب کھیلتے ہیں وہ تو ماہر ہی ہیں ویسے کھیلنے کے, اور وہ صرف پاکستان میں نہیں کھیلتے بلکہ وہ انٹرنیشنل جو ان کے ایشوز ہیں نا, جو جہاں پہ ان کے معاملات ہیں بین الاقوامی, وہ بائیڈن کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے تھے, وہ کسی اور بھی رکھتے ہیں, ادھر بھی رکھتے ہیں. وہ بہت بڑی مطلب انہوں نے اپنے امریکہ میں تھنک ٹینک وغیرہ بھی کے ساتھ بھی معاملے رکھے ہوئے, لابنگ کمپنی بھی رکھی ہے. وہ بہت زرداری صاحب ایسے نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری صاحب پہ بھاری, وہ نواز شریف ان کے آگے نہیں ہے, نواز شریف سے بہت زیادہ آگے ہیں وہ. تو میں آپ کو بار بار بتاتا رہا تھا کہ یہ جو ہے نا جس طریقے سے یہ ڈیل کر رہے ہیں یہ سب کو ڈاج دے جائیں گے, اور وہی ہوا. انہوں نے ڈاج دی. میں نے بتاتا رہا آپ کو کہ یہ اندر پس پردہ جو ہے معاملات اپنے طے کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو پس پردہ معاملات ہیں اور اس میں زرداری صاحب کو چھوٹ مل رہی ہے. ان میں ان سے طے ہوا تھا کہ آپ کو یہ جو مقدمات ہیں اس میں آپ کو ریلیف دی جائے گی. سب سے بڑا اس کو اب عزیر بلوچ کا نظر آ رہا ہے آپ کو. عزیر بلوچ کے پاس, عزیر بلوچ جو ہے بنیادی طور پر وہ ایک طریقے سے وہ کہتے ہیں نا وہ جادوگر کی جان ایک طوطے کے اندر, آپ نے شاید سنا ہوگا, ایک بچے ہم لوگ کہانی سنتے تھے کہ جادوگر تھا, اس کی جان ایک طوطے میں ہوا کرتی تھی. تو عزیر بلوچ بنیادی طور پر وہ طوطا ہے. تو اور یہ میں بتا دوں کہ عزیر بلوچ چھوٹ تو رہا ہے آہستہ آہستہ, لیکن ہو سکتا ہے کہ عزیر بلوچ کو حکومت نہ مارے, کوئی اور ہی مار دے, اس کی بھی جان کو خطرہ ہے, لیکن وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن چونکہ اس کے بعد بہت سارے ہیں, اسی طرح وہ ان کا ایک اور وہ دوسرا جو اومنی گروپ ہے زرداری صاحب کا, آپ دیکھیں وہ کدھر گئے سارے, مجید وغیرہ ان کے بیٹے کتنے سارے لوگ تھے, سب آہستہ 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 سب اپنے خاموشی کے ساتھ, ان کی کوئی خبر نہیں آ رہی, کیونکہ میڈیا پہ تو کسی نے خبر دینی ہی نہیں ہے, نہ اومنی گروپ کی خبر دینی ہے نہ زرداری صاحب کی. بس کیونکہ وہ کیس ہوتا ہے اس کا عزیر بلوچ کا کورٹ میں, تو وہاں سے خبر لگ جاتی ہے, کوئی چلا دیتا ہے قریب. لیکن پیچھے پس پردہ جتنے معاملات ہو رہے ہیں اس میں زرداری صاحب کی خبریں ہو گئیں, آپ کے ملک ریاض صاحب کی خبریں ہو گئی. یہ میڈیا نہیں دیتا, کیونکہ یہ میڈیا جو ہے ان کے آشیرواد ہے میڈیا کو, ان کے نا ان کی چیزیں ہی نہیں دیتے. ان کو یہ ہیرو بناتے ہیں, لیکن پس پردہ کریے کہیں سے کھیر کھا رہے ہوں گے نا تو اس کی خبر آپ کی میڈیا میں نہیں آتی. تو یہ سارے معاملات جو ہے یہ ہو رہے ہیں. اب لوگ ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں کہ فیصل صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, بے ایمان آدمی ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ تھا, اب اس کو ذرا غور سے سمجھیں. یہاں سے اس بات کو ہم شروع سے کہتے رہے تھے کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو پیراشوٹرز ہیں ان سے جان چھڑائے اور اصل میں جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرے, اور ڈسکس یہ کرے کہ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کے ساتھ جو فارن پلیئرز ہیں جو پاکستان میں جن کا انٹرسٹ ہے, جو اپنے پاکستان کے اندر سیاست کر رہے ہیں, جو آئی ایم ایف کو یوز کرتے ہیں اور اپنا اس کو دوسرے تمام بڑے بڑے عالمی ادارے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر نظر رکھے اور اپنی کابینہ کو مختصر کرے اور جو قابل بھروسہ لوگ لے کے آئے جو ان معاملات کو ڈیل کریں. لیکن ایسا نہیں ہوا, وہ وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے رہے. نتیجہ کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے کسی چیز پہ قابو نہیں پایا. آخر تنگ آ کر جب حالات خطے کے خراب ہونے لگے تو پھر جو طاقتور حلقے جنہیں ہم کہتے ہیں جو کہ معاملات کرتے ہیں, انہوں نے معاملات طے کرنے شروع کیے.
ٹھیک ہے جی، میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، جس میں بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں طاقتور حلقے. دیکھیے طاقتور حلقوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا نا. قوم تو باہر، میں ہمیشہ کہتا ہوں قوم تو باہر آتی نہیں تھی، نہ کوئی مظاہرے ہوتے ہیں. جج اپنی جگہ ڈرے، کچھ جج بے ایمان ہیں، کچھ جج ایماندار ہیں. جو بے ایمان ہے ان کو پیسہ حرام لگا ہوا ہے، اور جو ایماندار ہے وہ ڈرتے ہیں کہ بھئی ان کو مڑ کے گھر بھی جانا ہوتا ہے. تو مسئلہ سارے کچھ اس طرح ہو گئے کہ حالات جو میں بار بار بتاتا رہا ہوں وہ بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ پھر جو خاموش حلقے ہیں، جو ملک میں کردار ادا کرنے والے ہیں، انہوں نے ایک چیز طے کی. انہوں نے کیا طے کیا؟ انہوں نے کہا جی دو قوتیں ہیں، ایک تو یہ ہے جو مال کھاتا ہے، اور ایک جو ہے جو ریاست کو کھاتا ہے. مال کھانے والا زرداری تھا اور ریاست کو کھانے والا نواز شریف ہے. یعنی ابھی بھی زرداری نے یہی کہا تھا، زرداری صاحب سے جو بات ہوئی کہ بھئی جو کچھ میں نے دیا ہے اس میں کچھ تھوڑا بہت میں آپ کو دے دوں گا، لیکن میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. میرا کچھ مال، مطلب میں نے جو مال کھایا میں مال کھاؤں گا، تھوڑا بہت وہی مال کھانا ہی ہوا نا. میں نے جب چوری کی آپ نے میری چوری معاف کر دی مجھے، میں نے 50 ارب روپے قوم کا کھا گیا، اس میں سے 20 ارب روپے میں نے آپ کو دی دیا، 30 ارب روپے آپ نے معاف کر دیا، تو مال کھانا ہی ہوا نا. لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مال جو کھا گیا وہ بھی نہیں دوں گا، پاکستان کو بھی کھا جاؤں گا، پاکستان کو بھی توڑوں گا. میں ساری باتیں بتاتا رہا ہوں. تو بنیادی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک طرف بھرا ہوا گلاس ہے زہر کا جو اب ہم پی کے فوراً ہی مر جائیں گے، اور دوسرا طرف جو ہے پاؤ گلاس ہے، اس کو شاید ہم پی لیں، مجبوری بن گئی ہماری، تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہم اتنا زہر نہ چڑھے، ہم آستے جا کے حالات کو کور کر لیں. تو بنیادی طور پر مجبوراً پھر زرداری صاحب کے ساتھ معاملہ طے کیے، کیونکہ حکومت فیل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے جناب، یہ بنیادی طور پر سارا معاملہ یہ تھا. اسی لیے میں آپ کو اشارتاً بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو جائیں گے. اور یہ معاملات اس وقت سے شروع ہوئے تھے جس دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ بلاول صاحب کی پہلے جو ہے ملاقات ہوئی تھی کراچی واقعے کے اوپر. کس کے ساتھ؟ آپ کے آرمی چیف کے ساتھ. یہ سلسلہ بیسیکلی اس دن سے چلا ہے، آہستہ 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 سارے منزل. اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح انہوں نے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجھے فری ہینڈ دیں اور پی ڈی ایم میں مجھے جانے دیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں پی ڈی ایم کا کیسا دھڑن تختہ کرتا ہوں. آج انہوں نے پی ڈی ایم کا دھڑن تختہ کر دیا. آپ یقین کریں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو خراب پوزیشن ہے، یہ بھی آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں، سب سے زیادہ جو خراب پوزیشن ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہوئی ہے. کیونکہ میں یاد کہتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اتنا، یعنی ایک اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں، ایک طرف انہوں نے مریم کو کھڑا کیا ہوتا تھا، دوسری طرف وہ بلاول کو کھڑے ہوتے تھے اور بڑی بڑی بھڑکیں لگاتے تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ جنہوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے، میں بارہا کہتا رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو کام کر رہے ہیں نا، آخر میں سب سے زیادہ خراب مولانا نہیں ہونا ہے. نواز شریف نے جو ہونا تھا ہو گیا. مولانا صاحب کی تو دیکھیے نا، ایک ان کی ایک رسپیکٹ تھی نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے بھائی میں عالم دین ہوں، چلو کوئی مانے یا نہ مانے، ایک اسلامی جماعت کے سربراہ تو تھے نا کم از کم. لیکن اب کیا ہوا ان کا کہ جو انہوں نے اپنا بندہ جو کھڑا کیا تھا، ان کی اپنی جماعت کا وہ سیکرٹری جنرل غفور حیدری صاحب تھے، ان کو بھی ووٹ نہیں ملے. تو یعنی کہ اس سے نتیجہ کیا پتا ہوا کہ مولانا صاحب نہ ہی پی ڈی ایم کی سربراہی کے لائق ہیں، نہ ہی وہ اپنی جماعت کی سربراہی کے لائق ہیں. تو سب سے زیادہ نقصان تو ان کو ہوا. کس کو ہوا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو. رہ گیا نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب تو میں نے بتایا کہ وہ زرداری صاحب نے ساری باتیں کلیئر کر دی. انہوں نے کہا کہ نہ، ان کو پتا ہے کہ زرداری صاحب نے آنا نہیں ہے. اچھا یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا وہ یہ جو آج سے میں نے 4 ویڈیو پہلے آپ کو بات بتائی تھی. میں نے کہا تھا کہ چال بنیادی طور پر چلی تھی شہباز شریف نے، چال چلی شہباز شریف نے، مات ہوئی نواز شریف کو اور فضل الرحمان کو. کیونکہ بندے جو تھے، کیونکہ آج جو کچھ ہوا نا سارا معاملہ، یہ اصل میں بنیادی طور پر زرداری صاحب نے بدلہ لیا ہے. اس بات کا نواز شریف سے یا پی ڈی ایم جسے بھی کہہ لیں، پی ڈی ایم ہی نا، پی ڈی ایم میں بڑی طاقت تو نواز شریف کی ہے کہ بھئی آپ کے بندوں نے ہمیں ہروایا. اچھا وہ ہروانے والے کون تھے؟ جن بندوں نے ہرایا، جو سینیٹر وہ کس نے کیا تھا؟ وہ کام شہباز شریف نے کیا تھا. تو یہ میں کہتا کہ چال چلی شہباز شریف نے، مات ہوئی فضل الرحمان کو اور نواز شریف کو. تو اب میں اسی لیے بار بار کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ معاملہ جو ہے لوگ جو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نہیں چل سکتا، اور وہی ہوا. اچھا اب اس میں صرف یہ بات نہیں نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف کی، بہت پہلے یہ جو چھوڑا ہے ان کو حمزہ شہباز کو جو چھوڑا گیا، یہ بھی کسی، میں نے بتایا تھا کہ کسی ایک پلاننگ کے تحت چھوڑا گیا تھا. اور کیونکہ شہباز شریف نے اور حمزہ شہباز نے یہ کہا تھا حکومت سے، یہ اب میں کھل کے بتا رہا ہوں، ان کی انڈرٹیکنگ ہوئی ہے. کیونکہ شہباز شریف کے اوپر بھی منی لانڈرنگ پکی ہے، ان کے بھی ناقابل تردید اور بالکل زبردست ثبوت موجود ہے. تو شہباز شریف نے کہا کہ جس طرح آپ نواز شریف اس کے ساتھ زرداری کے ساتھ معاملات طے کریں، اسی طرح کچھ معاملات ہمارے ساتھ بھی طے کریں. ہم ریاست کے ساتھ چلتے ہیں، ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو بنیادی طور پر یہ سارا معاملہ ہے، یہ پس پردہ یہ معاملات ہوئے تھے. اگر اس معاملات کو، اگر یہ پیراشوٹرز عمران خان کے، اگر عمران خان کو اتنا کمزور نہ کرتے، تو یقین کریں کہ یہ جو بیچ کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مجبور بنا کے ڈیل کی نا، وہ کبھی نہ کرتے. اب یہ اختلاف تھے، میں لوگ نہیں مانتے تھے. ہر بڑے سے بڑا تجزیہ نگار کہتا تھا کہ نہیں جناب وہ ان کے دونوں بھائی ہیں، ان کے اختلاف، بھائی ان کے خلاف بہت اختلافات ہیں. ان کو پھر ایک دفعہ کوشش کی تھی بھیجنے کے لیے، کسی نے کہا تھا کہ آپ جائیں
शहबाज शरीफ को कहा था कि आप लंदन चले जाएं, जाके उसको समझाएं नवाज शरीफ को, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। हालांकि कुछ लोग हैं ताकतवर हलकों के अंदर, मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ के भी कुछ लोग वहाँ पे उन्होंने की थी कि इसी बहाने चलो फिर हो सकता है शहबाज शरीफ भी निकल जाए। मैंने कहा ना कि दोनों तरफ, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दोनों, यानी जो ताकतवर हल्के हैं ना उनके अंदर भी दोनों तरफ के लोग मौजूद हैं। उन्होंने फिर एक और नहीं छोड़ी थी कि इसी बहाने शायद फिर शहबाज निकल जाए, लेकिन शहबाज शरीफ ने खुद ही मना कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जा सकता, मुझे पता है कि आज मेरी बात नहीं मानते, वो पंजाबी बोलने लगा था, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। क्यों? अभी देख लें कि नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का ऑलरेडी इसके ऊपर वो नवाज शरीफ जो है सादिया अब्बासी को लाना चाहते थे, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो अपने लिए वो आजम जो नज़ीर तारड़ साहब हैं उनके वो लाना चाहते थे कि उनको लाया जाए। अब आजम जो नज़ीर तारड़ साहब हैं ये बुनियादी तौर पर ये वो शख्सियत है जो कि शहबाज शरीफ के न सिर्फ वकील हैं बल्कि इन्होंने सारे मामला जो है इस्टेब्लिशमेंट से और जो खामोश हल्के हैं उनके साथ तय करने में बड़ा किरदार अदा किया। तो शहबाज शरीफ इन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, जबकि नवाज शरीफ चाहते थे कि यहाँ भी जो मामला हो उसके बाद जो पार्लियामेंट वगैरह में या उसके अंदर सादिया अब्बासी को लेके आ जाए, तो यहाँ भी इनके बड़े इख्तलाफात थे। तो बुनियादी तौर पर इन दोनों के इख्तलाफात थे और इन दोनों के इख्तलाफात से जरदारी साहब ने फ़ायदा उठाया। असल कहानी थी सारी, ठीक है जनाब। अब क्या हुआ है अब ये हुआ कि पीडीएम का तो हो गया धड़न तख्ता, और आज की मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि फजल रहमान साहब भी, तो आपने और जगह भी सुन ली होगी, फजल रहमान साहब बहुत सख्त गुस्से में हैं। न सिर्फ फजल रहमान साहब गुस्से हैं बल्कि अचकजई साहब, ये भी आपको खबर दे रहा हूँ, अचकजई साहब बहुत नाराज़ हैं। अचकजई साहब भी कह रहे हैं कि आपने हम लोगों को ख़राब किया। अच्छा, अचकजई की जो है मुखालफत मौलाना फजल रहमान से भी है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम आपको पहले कहते कि फास्ट मतलब हार्ड कोर इस्तेमाल करें। फजल रहमान कहते थे कि जी मैं तो आपसे पहले कहता था कि इधर मत जाएं सियासत की तरफ, ये पीपल्स पार्टी। इस वक्त सब एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इस वक्त जो पछता रहे हैं सबसे ज़्यादा वो अख्तर मेंगल पछता रहे हैं। ये मैं आपको पक्की खबर, अख्तर मेंगल के करीबी ज़राए ने कहा कि अख्तर मेंगल कह रहे हैं कि मैंने इनके साथ शामिल होकर गलती की। वो कह रहे थे अगर वैसे ही चलता, अकेला या उनके साथ रहता, इमरान खान के साथ इत्तेहादी रहता, तो हो सकता था कि कुछ मामला, जैसे आप देखें कि पीडीए वो जीडीए थी, उन्होंने इत्तेहादी के तौर पे कुछ मामला अपने कुछ सही किए हैं, कतई नज़र उसके कि पीर पगाड़ा सेनेट की नशिस्त नहीं ले सके, लेकिन उनका मामला कहीं ना कहीं चला। तो इस वक्त जो है पीडीएम के अंदर ज़बरदस्त फूट पड़ चुकी है। और जो मैंने आज से जो वीडियो कर रहा हूँ उससे मैंने 3 वीडियो अगर आप पहले देखें तो मैंने आपको बता दिया था कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये नहीं होगा, और बाद में फिर लोग सब कहते रहे कि और ऐलान हो गया सब कुछ है, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा, क्योंकि ये इख्तलाफात चलने शुरू हो गए थे। और वही बात है कि हम वक्त से पहले नहीं कहते, अगर ये मैं चीज़ें, क्योंकि हमारी वो लोग भी देखते हैं, अगर हम वक्त से पहले चीज़ें बता दें तो फिर लोग उसके लिए फिर तोड़ तलाश कर लेते हैं। अच्छा, अब नतीजा क्या हुआ है, जैसे वो हमारे यहाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे इमरान खान साहब के जो मिनिस्टर्स हैं हर बात आके पहले से, हमारे शेख रशीद साहब हैं, फ़ौरन ही आके कहते थे हम ये करने वाले हैं, हम उसको पकड़ लेंगे, हम इसको गिरफ्तार कर देंगे, वो 4 साल के लिए चला जाएगा। तो ये बातें जो है ना, ये मिनिस्टर्स वगैरह या प्लानिंग पहले से डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी। अब क्या है, अब ये बहुत खुश हुए हैं और नवाज शरीफ साहब का सत्यानाश हो गया, दूसरे अल्फाज में पीडीएम का सत्यानाश हो गया। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मरीम नवाज बहुत ज़्यादा परेशान है। अब आइंदा जो सियासत करेंगे, सियासत के अंदर जो मामला तय करेंगे वो पीपल्स पार्टी के साथ कुछ लोग होंगे। पीपल्स पार्टी आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ जो होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी आएगी अपोजिशन के अंदर, और अपोजिशन में बैठेगी, और अपोजिशन में बैठ के इमरान खान के साथ कानून साजी करेगी। बहुत सारे मामला तय होंगे, आपने देखा भी होगा जो हुकूमत ने इसीलिए अपोजिशन को दावत भी दी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अख्तर मेंगल परेशान हो गए कि ये हो क्या गया कि जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो साथ बैठने जा रहा है, सारे उनके मामला हल हो गए और हमारे मामला वहीं के वहीं फंसे हैं। उनको तो छोड़ दें, फजल रहमान और नवाज शरीफ का तो काम ही ख़त्म हो गया। ये अब होने जा रहा है, ये मामला होंगे, लेकिन इनके साथ साथ ये बता दूं कि अब जिन लोगों ने इन मामला को तय किया है, ना मैं बार बार नहीं कहूँगा, आप खुद समझते हैं, जिन्होंने बताया, जिन लोगों ने इन मामला को तय किया है उन्होंने अब इमरान खान साहब को फाइनल कह दिया कि इन पैराशूटर्स को निकालें आप। अब उन्होंने खुद कहा है कि उन्होंने कहा नहीं निकालेंगे तो फिर आप घर जाएंगे। मैं आपको बड़ी पक्की खबर दे रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप घर जाएंगे, हम किसी और को लेकर आएंगे। तो अब क्या हो सकता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जिनके नाम शेख रशीद साहब हो गए, वो आजम खान साहब हो गए, और दूसरे तीसरे जितने लोग हैं, अब शेख रशीद साहब को देखना हर बात वो पहले भी नहीं, वज़ीर दाखिला आपको पता है एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल किस्म की पोस्ट होती है, वो जिस किस्म की बातें करते हैं शेख रशीद साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि शेख रशीद साहब के लिए बेहतर तो है कि इनको वजारत मवासलात का या कोई वो होता ना, कोई फिल्मी का जो होता है, क्या होता है, कल्चर और सकाफत, जिसमें 24 घंटे मतलब हंसी ठट्टा और हसीनों के दरमियान बैठे रहें, तो उस किस्म की वजारत अगर निकले ना शेख रशीद के लिए, उस टाइप की, ये इनके बस की बात नहीं है। अगर ये हकीकत में अगर उनको खटक साहब को दे तो 1000 टाइम बेटर था। खैर बहरहाल जो होना था हो गया। तो मुझे लग रहा है कि अब इनको कहा गया है, और बहुत सारे पैराशूट, और सबसे ज़्यादा खतरनाक अब मैं खुल के बताता हूँ आपको, आज़म खान साहब हो गए, और ये बुखारी साहब और दूसरे तीसरे ही आए थे, इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, इन्होंने बुनियादी तौर पर उसी जो पैरामीटर देकर गए थे ना जरदारी साहब, और जो चलाया था इन्होंने नवाज शरीफ ने,
بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ پاکستان کو IMF نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ IMF کے اندر پھنسانا. پچھلی ویڈیو اگر آپ نے میری پوری دیکھی ہوگی تو آخر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے اسٹیٹ بینک کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ سارے بنیادی طور پر سارا معاملہ جو ہے یہ ایک پری پلان یہ کر کے گئے تھے, اور یہ کوشش پوری کی گئی تھی, عمران خان صاحب کو سپورٹ کی گئی تھی کہ بھائی یہ کسی طریقے سے معاملے کو کنٹرول کرے, لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں کر پائے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اب پھر جیسے میں نے کہا کہ زرداری صاحب کو لے کے اور ان کو ساتھ لے کے اس معاملے کو اب ریاست کو آگے چلانے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ حالات جو ہیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں. کووڈ کا معاملہ آ چکا ہے, اور یہ جو آپ کے افغانستان کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے, افغانستان کے اندر جس وقت سارے سلسلہ ہو رہے ہیں اس کے اندر افغانستان کے اندر پاکستان کی جو ہے پوری توجہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسرا ایک بات یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ چین کے ساتھ بھی جو انڈیا کے معاملات چلے ہیں, جو کوارڈ چلا ہے, کوارڈ کی جو معاملات چلے ہیں, گو کہ حالانکہ اس میں چین کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن جو پس پردہ جو ابھی تک خبریں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ دوبارہ اس علاقے کے اندر ٹینشن جو ہے چین کا اور بھارت کی جو ہے پھر دوبارہ بڑھ رہی ہے, جو کہ ابھی تک خبرات میں نہیں آ رہی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر پاکستان کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. تو اب یہ کتنا لمبا آپ دیکھ رہے ہیں, آپ بھی میری ویڈیو سن رہے ہوں گے, تقریباً آپ کو 6-7 مہینے ہو گئے کہ چین کا بھی چل رہا ہے, بھارت کا بھی چل رہا ہے, اس کا بھی چل رہا ہے, اس کو بھی چل رہا ہے. ظاہر معاملات اب وہ بائیڈن آ گئے, آہستہ آہستہ سب سنبھلتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اچانک روس کود کے آ گیا ہے اس کے اندر, افغانستان کے اندر. تو اس کا مطلب یہ کہ خطے میں بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں, اور ہم یہاں پھنسے رہیں گے کہ سینٹ کا چیئرمین کون ہوگا, تم غدار ہو گئے, تم آگے ہو گئے. آگے ہم ایک نیوکلیئر ریاست ہیں, ہمارے گرد گھیرا ڈالا جا رہا ہے, IMF نے ہمیں گھیر لیا ہے, ہمارے ساتھ کچھ ایسے معاملات طے کی جا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹ بینک ہمارا ان کے پاس جا سکتا ہے, تو ہمارے لیے بہت بڑی خطرات آنے والے دنوں میں ہو رہے ہیں. تو اس لیے مجبور ہو کر پھر ان حلقوں نے مجبور ہو کے انہی لوگوں کے ساتھ, انہی چور بےایمان جو بھی کہتے ہیں ان کو لیا, لیکن غداروں کو کنارے کیا. اور یہ بیسکلی وہی بات ہے, میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں, جو اگر آپ یاد ہوگا میں ہمیشہ سے کہتا کہ یہ کام عمران خان کو کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے بدعنوانی پہ ان کو نہیں پکڑنا تھا, انہوں نے غداری پہ لوگوں کو پکڑنا تھا. اگر یہ غداری پہ 8-10 لوگوں کو پکڑ لیتے جیسے کہ سعودی عرب کے اندر کیا گیا تھا, اسی وقت تازہ پکڑتے اور سیدھا ان کو کہتے کہ جناب آپ کے اوپر یہ آرٹیکل 6 لگے گا, غداری کا کیس ہے, یہ اپنی جان بچانے کی خاطر آپ کو خود بخود پیسہ دیتے. لیکن انہوں نے بدعنوانی کی بات کی. بدعنوانی میں آپ دیکھ لیں کہ دیکھ لیا آپ نے بدعنوانی کی پاور کتنی بڑی ہوتی ہے, کہ آخر اسی بدعنوان لوگوں کے ساتھ آج آپ کو معاملہ طے کرنے پڑے. زرداری صاحب کتنی ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے 14 سال جو ہے جمہوریت کی جیل کاٹی. جمہوریت کی جیل نہیں کاٹی تھی زرداری صاحب نے فراڈ کیے تھے. اور یہ بھی بتا دوں, شاید لوگوں کو نہیں پتا ہو کہ زرداری صاحب کو جیل کس نے بھیجا تھا. ان کے اپنے انہوں نے بھیجا لغاری صاحب نے, ارون لغاری صاحب نے, وہ پیپلز پارٹی کے تھے وہ. تو پھر سوال یہ پتا ہے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, یہ آج کا مسئلہ تھا. لیکن اصل اس شو جو آج کا تھا میں نے آپ کو اس میں بتایا کہ PDM جو ہے, PDM اب تقریباً ختم ہو چکی ہے. اور یہ میں آپ کو خبر دے دی کہ ہو سکتا ہے شاید اگلی میٹنگ کے اندر کچھ 2 یا 3 جماعتیں, جسے میں نے پہلے کہا تھا, وہ علیحدہ ہو جائیں. تو اس وقت جو ہے آپس میں بہت زیادہ ناراضگی ہے, سب ایک دوسرے سے بہت زیادہ ناراض ہیں. اور اختر مینگل نے تو اپنا ٹیلی فون ہی بند کر دیا ہے ان 2-4 آج صبح سے کچھ لوگوں سے بات کرنے کے لیے. انہی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.